قسم کا پوڈ کاسٹ آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہمارا ہوا فاسٹ فارورڈ 1 سال. آپ کو ابھی بھی وہی اوپینینز ہیں؟ اس 1 سال کے اندر میں نے جتنی باتیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں کی تھی وہ پریکٹیکلی سامنے آ چکی ہیں. میں نے اسی وقت بات کی تھی کہ اس جماعت کے ٹکڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے یہ آپس میں لڑیں گے. تو میرے خیال ہے آج کل کی لڑائیاں آپ کے سامنے ہیں. علی امین کو نیزے کی نوک کے اوپر کس نے لیا ہوا ہے؟ اس کے بعد علیمہ باجی ایک بات کرتی ہیں, بشرا بی بی کے جو ترجمان ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی بات کرتے ہیں. تو میری تو پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوئی. جنرل فیض کے اوپر ایکشنز ہو رہے ہیں. حیران کن بات ہے کہ جنرل فیض کو یہ بلا رہے ہیں اس کی ریٹائرمنٹ کی بعد والی ایکٹیویٹیز کے اوپر. بھائی ہمیں تو اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلی والی ایکٹیویٹیز کے اوپر اعتراض ہے. اگر آپ ان بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے, پھر جو یہ مور چوری کرنے والے ہیں, پتلون لٹکانے والے ہیں, تو ان کو بھی چھوڑ دیں یار. لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو حسین کہہ رہا ہے, مخالفین کو یزید کہہ رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ بھی یزید تھا, مخالفین حسین بنے ہوئے تھے. آج نواز شریف صاحب, زرداری صاحب مذہبی ٹچ لگانا شروع کریں. میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے خان کے ساتھ کیا نا, اس سے 10 ٹائمز ان کے ساتھ کروں گا. سادے لفظوں میں اگر آپ پوچھوں کشمیر کا کیا سولوشن ہونا چاہیے, میرا موقف یہ ہے کہ جو کشمیر کے عوام چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. وہاں کے لوگوں کی پلس مجھے پتا ہے کیا ہے, لیکن وہ میں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا. پلس جب چینج ہوگی ابھی آج کے دور میرا خیال ہے اس وقت چونکہ آپ مجھ سے بلوانا ہی چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ریسنٹلی میں ایک جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھا, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ آنے والے کچھ مہینوں میں یا اگلے 2 سال میں ہم دوبارہ دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 100% ہم دیکھیں گے. میں ڈکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ مجھے بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ پاکستان اپنی کنونشنل وار میں انڈیا سے اس طریقے سے جیت سکتا تھا. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. اگر یہ لمبی ہوتی جنگ تو ہمارے لیے زیادہ بری ہوتی, انڈیا کے لیے بھی بری ہوتی. ظاہر ہے ہم نے تو مرنا ہی تھا, ان کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سے وقت انوالو ہوا بیچ میں, یعنی کہ ٹرمپ بڑے جب انوالو ہوتے ہیں تو جنگوں کو روکتے ہیں. تھوڑا سا ایران اور اسرائیل کی جنگ پہ اگر ہم آئیں, اس صدی کے اندر میرے خیال سے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے, مطلب کبھی کسی نے امیجن نہیں کیا تھا کہ تل ابیب کے اندر جو ہے وہ میزائلز اور اٹیکس ہوں گے. یہ جنگ اسرائیل نہیں جیتا اور ایران جنگ نہیں ہارا. جتنے ایران نے میزائل پھینکے ہیں اسرائیل کے اوپر, اسرائیل کو آج غزہ بن جانا چاہیے تھا. 95% زیادہ آئرن ڈوم سسٹم نے روکے ہیں. لوگ کہتے ہیں آئرن ڈوم فیل ہوا ہے. آئرن ڈوم فیل نہیں ہوا, آئرن ڈوم A1 گریڈ کے ساتھ پاس ہوا ہے. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی آئرن ڈوم ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ بزرگوں کے ڈوم بناتے رہے ہیں. ایک اور تنقید جو بہت زیادہ لوگ آپ پہ کرتے ہیں کہ اگر فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں آس پاس ممالک کے اندر, تو پھر جو اسلام ایک ریزسٹنس کا بھی تو سبق دیتا ہے. فلسطینیوں کی جو ہجرت کی بات کی تھی, یہ میری خواہش نہیں تھی. اگر یہ میری خواہش ہوتی تو جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو میں نے پاکستان کو تو نہیں کہا کہ آپ ہجرت کر کے افغانستان چلیں گے. میری تو خواہش ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب بن جائیں, پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان بن جائیں, اور رشیا کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب بن جائیں. میری خواہش تو کچھ نہیں ہونا نا. جو ڈیجیٹل اسلامک اسکالرز ہیں, آپ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. میں ڈیجیٹل اسکالر نہیں ہوں, غلط فہمی ہے میرے بارے میں. ہماری دعوت پبلک لیول پہ تبلیغی جماعت سے زیادہ ہے. تبلیغی جماعت والے تو دروازہ کھٹکھٹا کے نا دروازے پہ بات کرتے ہیں, اور انجینئر صاحب کی ویڈیو دروازہ اپنی مرضی سے کھول کے, بیڈ روم کا دروازہ کھول کے وہاں بیٹھے ہوئے بچے کے موبائل میں چلی جاتی ہے, جس کا ابا جو ہے وہ انجینئر کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے. جب آپ اس ساری چیز سے نکل جاتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہو جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, پگڑی اتار دی, وہ جو اس کو ہم ڈاؤن ٹائم کہتے ہیں, اس ٹائم آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ میں آلموسٹ علی بھائی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. ہم میرے خیال سے 1 سال بعد دوبارہ مل رہے ہیں.